अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व अन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए मुसलमानों, देखो अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारी मदद से दस्तकश हो जाए, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा इसके बाद। और अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए ईमान वालों को। وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ پھر ہر جان کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ غَلَّ يَغُلُّ غُلُولًا کے معنی ہے خیانت کرنا اور مال غنیمت میں سے کسی چیز کو چوری کر لینا، جبکہ غَلَّ يَغِلُّ غَلَّہ کے معنی دل میں کینہ ہونے کے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں کوئی خیانت کی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس الزام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے۔ البتہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس الفاظ کو صرف مالی خیانت کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل نہیں، یہ دراصل منافقین کے اس الزام کی تردید ہے جو انہوں نے عہد کی شکست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا تھا کہ ہم نے تو اس شخص پر اعتماد کیا، اس کے بعد پر بیعت کی، اپنے نیک و بد کا اس کو مالک بنایا، لیکن یہ اس اعتماد سے بالکل غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہماری جان و مال کو اپنے ذاتی حوصلوں اور آمگوں کے لیے تباہ کر رہے ہیں۔ یہ عرب پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے۔ یہ صریحہ قوم کی بدخواہی اور اس کے ساتھ غداری و بے وفائی ہے۔ قرآن نے ان کے اس الزام کی تردید فرمائی ہے کہ تمہارا یہ الزام بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی نبی اپنی امت کے ساتھ کبھی بے وفائی اور بے عہدی نہیں کرتا۔ نبی جو قدم بھی اٹھاتا ہے رضائے الہی کی طلب میں اور اس کے احکام کے تحت اٹھاتا ہے۔ اللہ نے قانون جزا و سزا سے ایک نبی سے بڑھ کر کون باخبر ہوگا۔ نوٹ کیجئے، لفظ توفیہ بھی پورا دیے جانے کی معنی میں آتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔